ہمارے ہاں رجیم چینج آپریشن کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، مگر آج ہم امریکہ کی طرف سے پاکستان میں پہلے رجیم چینج آپریشن کی رودات بیان کریں گے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان قتل ہو گئے تو خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کا منصب ملک غلام محمد کے حوالے کر کے سربراہ حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ انہوں نے امریکی امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے خلاف ختم نبوت کی تحریک برپا کر کے حالات خراب کیے گئے۔ بدامنی کو بنیاد بنا کر پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگایا گیا اور پھر امریکی غلامی کا توق گلے میں نہ ڈالنے کی پاداش میں وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو گھر بھیج دیا گیا۔ بکھلاہٹ کا یہ عالم تھا کہ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین اپنی ٹوپی گورنر جنرل کی میز پر بھول آئے۔ پاکستان میں سیاستدانوں پر کرپشن اور لوٹ مار کے الزامات تو بہت لگتے ہیں اور یہ سلسلہ قیام پاکستان کے فوری بعد ہی شروع ہو گیا تھا، مگر آج ہم بات کریں گے اس وزیر اعظم کی جسے ایوان وزیر اعظم سے نکالا گیا تو اس کے پاس کرائے پر مکان لینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ یاد ماضی سیریز کے حوالے سے آج کے شو میں ہم یہی تاریخی حقائق آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد وزارت عظمیٰ کا منصب خواجہ ناظم الدین کے سپرد کرنے کا فیصلہ ہوا، جو قائد اعظم کی وفات کے بعد گورنر جنرل کے عہدے پر متمکن تھے۔ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے تو انہوں نے 10 وکٹوریہ روڈ کراچی میں موجود پرائم منسٹر ہاؤس منتقل ہونے کے بجائے کچہری روڈ پر واقع گورنر سندھ کی رہائش گاہ کو وزیر اعظم ہاؤس بنانے کا فیصلہ کیا۔ خواجہ ناظم الدین نے وزیر اعظم ہاؤس تبدیل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں کام کر رہے سرکاری ملازمین کی مرتب کردہ کتاب پاکستان کے پہلے 7 وزراء اعظم کے مطابق اس کی 3 وجوہات تھیں۔ وزیر اعظم ہاؤس 10 وکٹوریہ روڈ پردہ دار مکان نہیں تھا۔ خواجہ صاحب کی مستورات پردہ کرتی تھی، اس لیے انہیں پردہ دار مکان کی ضرورت تھی۔ 10 وکٹوریہ روڈ کے مقابلے میں اس کا رقبہ 3 گنا زیادہ تھا۔ یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ اوپر کی منزل رہائش کے لیے تھی، جبکہ نچلی منزل پر وزیر اعظم کا دفتر، مہمانوں کے لیے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ وغیرہ تھے۔ جب آپ مکان بدل رہے تھے تو وزیر اعظم ہاؤس کے عملے میں یہ چرچا بھی عام تھا کہ خواجہ صاحب اس مکان میں اس لیے نہیں رہنا چاہتے کیونکہ اس مکان میں رہنے والے لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جب قائد اعظم نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب کے دوران کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اعلان کیا کہ اردو پاکستان کی سرکاری اور قومی زبان ہوگی تو وزیر اعلیٰ بنگال کی حیثیت سے خواجہ ناظم الدین نے اس کی مخالفت کی اور بنگالیوں سے وعدہ کیا کہ بنگلہ زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دلوائیں گے، مگر وزیر اعظم بننے کے بعد سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر اپنے اس وعدے سے انحراف کرتے ہوئے انہوں نے اردو کو ہی بطور سرکاری زبان نافذ کرنے کا اعلان کیا تو مشرقی پاکستان میں فسادات پھوٹ پڑے۔ طلبہ سڑکوں پر نکلے تو ریاستی تشدد کے نتیجے میں کئی مظاہرین مارے گئے، مگر ان کی حکومت کے خاتمے میں تحریک ختم نبوت نے مرکزی کردار ادا کیا، جس کے شروع ہوتے ہی پورا ملک فسادات کی زد میں آ گیا۔ تحریک ختم نبوت کے 3 مطالبات تھے۔ وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کو برطرف کیا جائے، تمام احمدیوں کو سرکاری عہدوں سے فارغ کیا جائے اور انہیں غیر مسلم قرار دیا جائے۔ حکومت پہلے 2 مطالبات پر بات چیت کے لیے تو تیار تھی، مگر تیسرا مطالبہ تسلیم کرنے سے گریز کر رہی تھی۔ ختم نبوت تحریک کی آڑ میں حالات اس قدر خراب ہوئے کہ لاہور میں مارشل لاء لگا کر جنرل اعظم خان کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ فوجی عدالت نے سمری ٹرائل کے بعد جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی اور JUP کے رہنما مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت سنا دی، جو کچھ عرصہ بعد ختم کر دی گئی۔ 2 ماہ بعد مارشل لاء بھی اٹھا لیا گیا، مگر فوجی مداخلت کا اونٹ سیاست کے خیمے میں داخل ہو چکا تھا اور اسے پھر کبھی نہ نکالا جا سکا۔ بعد ازاں سامنے آنے والے حقائق سے معلوم ہوا کہ اس پرتشدد احتجاج کا مقصد بنگالی وزیر اعظم سے وزارت عظمیٰ کا کمبل چھیننا تھا۔
مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل اعظم خان کا دعویٰ ہے کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کی اس تحریک کے پس پردہ مقاصد کچھ اور تھے۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ خواجہ ناظم الدین کے خلاف سازش تیار کرنے والوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں ممتاز دلتانہ بھی شامل تھے، جو خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے بعد خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ لیکن اس تحریک کے پیچھے ایک غیر ملکی خفیہ ہاتھ بھی سرگرم تھا، جو وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو جرأت رندانہ اور خودداری کی سزا دینا چاہتا تھا۔ بنگالی رہنما اور سابق وفاقی وزیر محمود علی، جن کی پاکستان سے محبت اور اٹوٹ رشتے کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بنگلہ دیش کے بجائے بچے کھچے پاکستان میں رہنا گوارا کیا۔ انہوں نے اپنے مشاہدات پر مشتمل کتاب ریسرجنس اینڈ واٹ شوڈ وی ڈو ناؤ لکھی ہے۔ محمود علی کا دعویٰ ہے کہ خواجہ ناظم الدین کو امریکی امداد وصول کرنے سے انکار کی سزا دی گئی۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے امریکہ کے PL480 پروگرام کے تحت گندم کی خیرات وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے ان کی غیر جمہوری، غیر قانونی اور غیر آئینی برطرفی پر احتجاج کرتے ہوئے سوال کیا کہ انہیں کیوں معزول کیا گیا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا، میرا قصور یہ ہے کہ میں نے گندم کی فی من قیمت میں 25 پیسے اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا اور امریکی گندم کے عوض پاکستان کو فروخت کرنے سے انکار کیا۔ گورنر جنرل غلام محمد اور ان کی افسر شاہی امریکہ سے خوشگوار تعلقات استوار کرنے کو بےتاب تھی اور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین ان کے راستے کا پتھر ثابت ہو رہے تھے۔ چنانچہ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے گندم کا مصنوعی بحران پیدا کیا گیا۔ اخبارات کے ذریعے خواجہ ناظم الدین کی سادگی کا مذاق اڑایا گیا، کیونکہ یہ ایسے وزیر اعظم تھے جو تانگے پر سفر کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب گندم کی مصنوعی قلت زوروں پر تھی تو خواجہ ناظم الدین پر لیاقت علی خان کو دیے گئے خطاب قائد ملت کے وزن پر قائد قلت کی پھبتی کسی گئی۔ پاکستان کے پہلے 7 وزراء اعظم نامی کتاب میں گندم کی قلت کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن وزیر اعظم کا دوپہر کا کھانا دفتر میں آیا تو آپ نے اپنے چپراسی ادریس سے پوچھا کہ تمہیں آج کل کیسا آٹا مل رہا ہے؟ ادریس نے جواب دیا، جناب بہت خراب آٹا مل رہا ہے۔ اس نے روٹی کے ٹکڑے خواجہ صاحب کی میز پر رکھ دیے۔ اس روٹی کے ٹکڑے کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ آپ نے جب نوالا منہ میں رکھا تو کڑواہٹ محسوس ہوئی۔ آپ نے حکم دیا، پیرزادہ صاحب کو بلواؤ۔ عبدالستار پیرزادہ اس وقت وفاقی وزیر خوراک و زراعت تھے۔ پیرزادہ صاحب تشریف لائے تو خواجہ صاحب نے کہا، آپ تو کہتے تھے کہ اچھے آٹے کا انتظام کر دیا گیا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ پیرزادہ صاحب نے کہا، اب اچھا آٹا مارکیٹ میں آ چکا ہے، پھر بھی تحقیقات کرواتا ہوں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے 17 اپریل 1953 کو نقص امن، آٹے کی قلت اور اس نوع کے دیگر الزامات عائد کر کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو معزول کر دیا۔ محمد علی بوگرا، جو امریکہ میں سفیر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، انہیں واشنگٹن سے بلوا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ پاکستان کے پہلے ٹیکنوکریٹ اور امپورٹڈ وزیر اعظم تھے، جن کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی وہ پارلیمنٹ کے رکن تھے۔ خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم ہی نہیں، مسلم لیگ کے صدر بھی تھے، مگر ان کی غیر جمہوری برطرفی پر کوئی صدائے احتجاج بلند نہ ہوئی، بلکہ ستم بالائے ستم تو یہ ہوا کہ ان کی کابینہ میں شامل 6 وزراء نے نئے وزیر اعظم کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھرتے ہوئے دوبارہ وزارت کا حلف اٹھا لیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، ایک بحران 1953 میں آیا جب گورنر جنرل غلام محمد نے اقتصادی بدحالی، قحط کی سی صورت اور پنجاب کے فسادات کو بہانہ بنا کر خواجہ ناظم الدین کی وزارت کو برطرف کر دیا۔ خواجہ صاحب نے اپنی بحالی کے لیے بہتیرے ہاتھ پاؤں مارے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ دستور ساز اسمبلی میں مجھے اکثریت حاصل ہے اور بقول باز ملکہ برطانیہ سے بھی مدد کی التجا کی گئی، مگر کچھ پیش نہ چلی۔ ادھر گورنر جنرل نے محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم مقرر کر دیا اور خواجہ صاحب کی کابینہ کے متعدد ساتھیوں نے
حرص و ہوس میں آ کر نہ سہی مگر بغیر چون و چرا نئی کابینہ میں عہدے قبول کر لیے۔ مصنف میم بے خالد کے مطابق خواجہ ناظم الدین کو جمعہ کے روز برطرف کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے شیڈول کے مطابق جمعہ نماز پڑھنے کے بعد حیدرآباد جانا تھا۔ گورنر جنرل غلام محمد کے ملٹری سیکرٹری کرنل حامد نواز نے ان سے رابطہ کر کے کہا سربراہ ریاست فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے معذرت کی اور کہا کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، حیدرآباد سے واپسی پر حاضر ہوا جا سکتا ہے۔ اصرار ہوا کہ معاملہ ہنگامی نوعیت کا ہے، فوری تشریف لے آئیں۔ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل سے ملنے آئے تو شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے ٹوپی تھام رکھی تھی۔ گورنر جنرل غلام محمد نے لگی لپٹی رکھے بغیر ان سے استعفیٰ مانگ لیا۔ خواجہ ناظم الدین نے اسمبلی میں اپنی اکثریت کا حوالہ دیا تو غلام محمد کا پارا یک لخت چڑھ گیا اور انہوں نے گرجدار آواز میں کہا "I dismiss you"۔ خواجہ ناظم الدین پریشانی کے عالم میں وہاں سے باہر نکلے تو اپنی ٹوپی گورنر جنرل غلام محمد کی میز پر ہی چھوڑ آئے۔ سابق وزیر پیر محمد علی راشدی کے مطابق جب خواجہ ناظم الدین نے اپنی برطرفی پر ملکہ برطانیہ سے بات کرنا چاہی تو معلوم ہوا کہ خفیہ اداروں نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے ٹیلی فون کاٹ دیے، جبکہ پہلے 7 وزراء اعظم نامی کتاب میں ایک مختلف کہانی بیان کی گئی۔ اس کتاب میں بیان کی گئی روداد کے مطابق جب خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا گیا تو وہ دورے پر جا رہے تھے۔ آپ یا تو اتنے بزدل تھے یا اتنے شریف کہ آپ نے اپنی برطرفی پر کوئی بیان تک نہ دیا اور چپ چاپ گھر چلے گئے۔ البتہ رخصت ہوتے وقت آنسو آپ کی آنکھوں میں تیر رہے تھے اور آپ نے اتنا ضرور کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے۔ انہوں نے برطرفی کے موقع پر غلام محمد سے کہا جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ اس کے جواب میں غلام محمد نے کہا نہ تم لیاقت علی خان ہو اور نہ میں خواجہ ناظم الدین۔ خواجہ ناظم الدین کی خوش خوراکی کے قصے زبان زد عام تھے۔ منیر احمد منیر کی کتاب سیاسی اتار چڑھاؤ میں سر ظفر اللہ خان سے منسوب ایک واقعہ کے مطابق جب وزیر اعلیٰ بنگال تھے تو کسی نے رات کے کھانے کی دعوت دی تو مان لیا کہ 8 بجے آئیں گے۔ 2-3 دن بعد اسی دن کی دعوت کسی اور نے دی تو کہا اچھی بات ہے 7 بجے آ جائیں گے۔ 2-3 دن بعد کسی اور نے بھی اسی دن کی دعوت دے دی تو کہا اچھی بات ہے آپ کے یہاں 9 بجے آ جائیں گے۔ ایک دن میں 3 دعوتیں قبول کر لی، 7 بجے، 8 بجے اور 9 بجے۔ 7 بجے والی دعوت میں اچھے سے کھایا، وہاں سے 8 بجے والی دعوت میں پہنچے، ابھی درمیان میں ہی تھے کہ طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر تشریف لائے اور ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ صبح سیکرٹری حاضر ہوا تو اسے کہا ارے میاں وہ ٹیلی فون کرو تیسری جگہ۔ سیکرٹری نے کہا جی وہ تو رات کو ہی کر دیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی ہے، تشریف نہیں لا سکیں گے۔ کہنے لگے نہیں وہاں سے دریافت کرو انہوں نے پکایا کیا تھا۔ خوش خوراکی کی وجہ سے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو حازم الدین کہا گیا، مگر وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے ملازمین کا خیال ہے کہ خواجہ صاحب پیٹو نہ تھے اور ان کی خوراک زیادہ نہ تھی، البتہ ان کا ذوق بہت اچھا تھا۔ خواجہ ناظم الدین کو مرغبانی کا شوق تھا اور یہ شوق وزیر اعظم بننے کے بعد بھی ختم نہ ہو سکا۔ ان کے پاس اعلیٰ نسل کی کم از کم 400 مرغیاں ہوا کرتی تھیں۔ ایک بار انگلینڈ سے مرغ منگوایا، جس فلائٹ سے مرغ آ رہا تھا آپ اس کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب فلائٹ آنے کی تصدیق ہو گئی تو آپ بذات خود ڈاکٹر نور الاسلام کو ساتھ لے کر اس مرغ کا استقبال کرنے ہوائی اڈے پہنچ گئے۔ خواجہ ناظم الدین کا تعلق ڈھاکہ کے نواب خاندان سے تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران جب ہندوؤں کے زیر انتظام انگریزی اخباروں نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا تو آپ نے اپنی خاندانی جائیداد بیچ کر کلکتہ سے انگریزی اخبار اسٹار آف انڈیا جاری کیا اور خود کلاش ہو گئے۔ مگر ہم نے اس مجسمے قربانی کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے۔ خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا
تو آپ کے پاس کرائے پر مکان لینے کی استطاعت نہ تھی۔ کراچی کی آدم جی فیملی کے عبد الوحید آدم جی نے 102 کلفٹن ہاؤس والے گھر میں عارضی طور پر انہیں پناہ دی اور پھر وہ پاکستان امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی منتقل ہوئے تو نہایت تنگ دست تھے۔ ان کی غربت سے متعلق پیر علی محمد راشدی نے اپنی کتاب روداد چمن میں لکھا ہے، میں جب سندھ کا ریونیو وزیر بنا تو وہ یعنی خواجہ ناظم الدین میرے پاس درخواست لے کر آئے کہ ان کو سندھ میں زمین کا تھوڑا سا غیر آباد ٹکڑا دے دیا جائے جہاں وہ مرغ بانی کر کے فاقہ کشی سے بچنے کا بندوبست کر سکیں۔ زمین تو میں نے دے دی مگر مرغی خانہ نہ بن سکا۔ مجبوراً در بدر خاک بسر وہ اپنا یہ حال لے کر ڈھاکہ پہنچے اور وہاں پاکستان کے دوست اور دشمن قائد اعظم کے اس قریبی ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے۔ آخر ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ اپنی کہانی لے کر بارگاہ ازدی میں حاضر ہو گئے۔ جس ملک کو بنانے میں خواجہ ناظم الدین نے نمایاں حصہ لیا، اس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں نکل سکی۔ خواجہ ناظم الدین ایک سچے اور کھرے سیاستدان تھے جنہیں پاکستان سے عشق تھا۔ بنگالی ہونے کے باوجود صوبائی تعصب کا شائبہ تک نہ تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد ترقیوں اور تعیناتیوں کے لیے کبھی بنگالیوں کو ترجیح نہیں دی، یہاں تک کہ بنگلہ زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کے مطالبے سے بھی دستبردار ہو گئے، مگر افسر شاہی نے انہیں قبول نہ کیا۔ خواجہ ناظم الدین اقربا پروری سے کوسوں دور تھے۔ خواجہ محمد فاروق اور ظہور احمد قریشی کی مرتب کردہ کتاب ایوان وزیر اعظم پاکستان کے پہلے 11 سال میں ایک سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ خواجہ صاحب کے داماد کرنل وسیع الدین جو فوج میں تھے، انہوں نے اپنی ترقی کے لیے کہا تو انہوں نے کابینہ میں جا کر اس کا ذکر کیا، مگر کابینہ میں کچھ وزراء نے اس کی مخالفت کی تو انہوں نے اپنے داماد کو آگاہ کیا کہ کابینہ نہیں مانی۔ حالانکہ خواجہ صاحب خود ہی وزیر دفاع تھے، اگر وہ چاہتے تو بیک جنبش قلم اپنے داماد کو ترقی دینے کا حکم صادر کر سکتے تھے، مگر وہ قائد قانون کے از حد پابند تھے۔ اگرچہ خواجہ ناظم الدین مذہبی انسان تھے مگر کبھی غرور تقوی کا شکار نہیں ہوئے اور ہمیشہ مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھا۔ پاکستان کے پہلے 7 وزراء اعظم میں بیان کردہ روداد کے مطابق ان کا ذاتی ڈرائیور ہندو تھا جس کا نام روئی داس تھا۔ وہ ڈرائیور شراب پیتا تھا جس کا خواجہ صاحب کو علم تھا۔ آپ اسے ہمیشہ شراب پینے سے منع فرماتے لیکن اس نے کبھی شراب نہ چھوڑی، مگر اس کے ذاتی فعل یا مذہب کی وجہ سے اسے نوکری سے نہیں نکالا گیا۔ یہ تھی پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی کہانی۔ یاد ماضی میں فی الحال اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔